السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سین کنارے کے ساتھ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز۔ آج ہم موجود ہیں بورے شاہ امام بارگاہ میں، دیر اسماعیل خان شہر کی معروف امام بارگاہ ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت دارین علی۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ واقعہ کربلا اور میدان کربلا جو ہے اس کی ایک بہت عظیم تاریخ ہے اور بڑی وسیع تاریخ ہے، لیکن اس میں جو قربانیاں ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اور ہر ایک کی ایک علیحدہ درد بھری کہانی ہے، اور ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اس میں ایک درس ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سی راہ اپنانی ہے۔ دارین بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہمیں آج یہ بتائیے کہ میدان کربلا میں تو بہت زیادہ قربانیاں ہوئیں، معصوم بچوں کی قربانیاں ہوئیں، جوانوں کی، نوجوانوں کی قربانیاں ہوئیں، بوڑھوں کی قربانیاں ہوئیں۔ تو ایک قربانی تو ایسی تھی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، تو وہ کون سی شخصیت تھی اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترابی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ اس موقع پر آپ آئے، تشریف لائے اور ذکر امام حسین میں شامل ہوئے۔ بالکل جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ کربلا تو ہمہ جہت ایک واقعہ ہے، اس میں بچوں کی بھی قربانیاں ہیں، نادان کی، بزرگوں کی، ہر لحاظ سے آپ کو ہر قربانی ملے گی۔ دین اسلام کی بقا کے لیے مولا حسین نے کسی چیز سے بھی گریز نہیں کیا۔ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ قربانی ہے جناب ابوالفضل العباس کی، کہ جب جناب ابوالفضل العباس زین اشہل سے زمین پہ آئے تو اس وقت جناب امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ الآن انکسرت ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا قرآن کریم کی طرف کہ سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطان، کہ جناب موسیٰ کا زور بازو، زور کمر ان کے بھائی جناب ہارون تھے۔ یعنی ہر حجت کا جو زور بازو ہوتا ہے، زور کمر ہوتے ہیں، ان کے بھائی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا کے موقع پر موقع امیر المومنین علی علیہ السلام حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح کربلا معلیٰ میں جناب امام حسین کے جو زور بازو تھے، زور کمر تھے، جسے کہتے ہیں کہ لشکر کے سالار تھے، وہ جناب ابوالفضل العباس تھے۔ اور واحد جناب ابوالفضل العباس ہیں کہ جس وقت بنو ہاشم تمام پہلے شہید ہو چکے، پہلے اصحابی، کیونکہ آپ دیکھیں اس سے بڑا جذبہ اسلام کیا ہو کہ اصحاب چاہتے تھے کہ پہلے ہم قربان ہوں، تاکہ کل سے تاریخ میں یہ نہ آئے کہ حسین کے اصحاب ٹھہرے رہے اور بیٹے پہلے قربان ہو رہے، اور بیٹے اور بنو ہاشم یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم قربان ہوں، کہ تاریخ میں یہ نہ آئے کہ پہلے خود ٹھہرے رہے ہیں اور اصحاب کو قربان ہوں۔ یعنی اتنا جذبہ شہادت دلوں میں جوش مار رہا تھا، لیکن اصحاب بھی شہید ہو گئے، بنو ہاشم بھی شہید ہو گئے۔ سب سے آخر پر جس کو بھیجا نا شہید صغیر سے پہلے، وہ جناب ابوالفضل العباس تھے۔ اور یہ واحد شخصیت ہیں کہ جو یوم عاشور صبح سے لے کر ظہر تک اجازت طلب کرتے رہے کہ مولا مجھے اجازت دے، میں خود جا کے جنگ کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ مولا حسین کا کہنا کہ عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو، تم میرے فوج کے سپہ سالار ہو، کمانڈر ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پیچھے میری فوج کا کیا ہوگا؟ تو اب یہ جناب عباس کا صبر تھا کہ جو علی کا بیٹا تھا، زور علی کا وارث تھا، اور اس کے جانے کے بعد جب جناب عباس علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے نا، ان کے گھوڑے کا نام اشہل تھا، تو اس وقت مولا حسین کے لب سے بے ساختہ نکلا کہ الآن انکسرت ظہری، کہ اب میری کمر کا زور ٹوٹ گئے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو میری کمر کی پشت پناہی تھی، جس سے میں پناہ حاصل کرتا تھا، جو میری کمر کا زور تھا، وہ عباس تھا، کیونکہ جب آپ کا جوان سالار، جوان بھائی زمین پہ آ جائے تو پھر جنگ ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف اشارہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب عباس کی مولا حسین کی نظر میں کیا قدر قیمت تھی، کہ جو حجت کا، امامت کا، اسلام کا زور بازو تھا، کیونکہ حسین علیہ السلام امام بحیثیت امام اسلام کی پشت پناہی کر رہے تھے، اسلام کی کمر کا زور تھے، اور جناب عباس حسین کی کمر کا زور تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آج اس کی بین دلیل ہے کہ جگہ جگہ پہ جناب عباس کے علم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اول جب شروعات آغاز اسلام میں، جو آغاز اسلام میں پرچم اسلام تھا، وہ جناب حمزہ سید الشہداء کے پاس تھا۔ جناب حمزہ سید الشہداء کے بعد جناب جعفر الطیار کے پاس آیا، پھر یہی علم جناب حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس کے بعد کربلا معلیٰ سے لے کر آج دن تک آپ کو جہاں بھی علم نظر آئے گا تو یہی کہا جائے گا یہ ابوالفضل العباس کا علم ہے۔ تو جناب عباس نے ایسا اپنے ہاتھوں میں علم سنبھالا ہے کہ شام قیامت تک علم جناب عباس سے منسوب ہو گئے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ حضرت عباس تو حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی، جی، اور سوتیلے بھائی کو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں سمجھا جاتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ان کی وفاداری جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے، بلکہ تا حشر انہوں نے مہر ثبت کر دی ہے کہ نہیں، سوتیلا بھائی بھی جو ہے کہیں یہ فرق نہیں، جب کربلا معلیٰ میں ہی فرق نہیں رہا بے شک۔ اور اس سے بڑی بات میں عرض کرتا چلوں اپنے سامعین ناظرین کے لیے کہ جناب عباس واحد شخصیت ہیں کہ
بے شک بیٹے علی کے تھے، کیونکہ مائیں مختلف تھی، جناب حسین کی ماں بی بی سیدہ طاہرہ زہرا صلوات اللہ علیہ بھی، جناب عباس کی بی بی ام البنین صلوات اللہ علیہ، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی جناب عباس نے اپنے آپ کو مولا حسین کا بھائی نہیں کہا، یعنی یہ اطاعت کی بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ و عرفہ کیٹیگری تھی کہ اپنے آپ کو مولا حسین کا نوکر کہنا، مولا حسین کا غلام کہنا، مولا حسین کا مطیع و فرما بردار عبد کہنا. تو جناب عباس کی اس وفا کی مثال نہ آج ملی ہے نہ الی یوم القیامت آپ کو ملے گی کہ جناب عباس علی کے بیٹے ہو کے حسین کے بھائی ہو کر بھی اپنے آپ کو غلام حسین ابن علی کہتے ہیں. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے کیا سبق ہے ان کی شہادت سے؟ جی بہت آسان اپنے بات کیا تھا کہ میں ناظرین تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں. جناب عباس کی شہادت سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ملتا ہے کہ وقت کے حجت، وقت کے اولی الامر کی فرما برداری، کہ اب دیکھیں کہ جناب عباس طاقت رکھتے تھے لیکن مسلسل اجازت نہ ملنے پر بھی خاموش ہوئے. یعنی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کو اپنے سے بڑے بھائی، اپنے سے بڑے، اپنے سے بزرگوں کا اطاعت و فرما برداری کتنی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ جناب عباس نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ ان کے لیے سب چیز حسین کا کلام ہے. تو ہمارے لیے بھی ہمارے بزرگوں کا کلام اگر ہمیں کسی چیز سے روک دیتے ہیں ہمیں رک جانا چاہیے، اگر کسی چیز کی طرف جانے کی اجازت ہے تو ہمیں جانا چاہیے. ایک تو یہ فرما برداری. دوسری یہ ہے کہ جب آپ کو ایک حکم دیا، کیونکہ جناب عباس جب نہر فرات پہ پہنچے نا تو اجازت جنگ کی نہیں تھی، جنگ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے وفا کی اور اطاعت گزاری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ کیونکہ مجھے میرے مولا حسین نے جنگ سے روکا ہے تو بے شک اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو میں نے تلوار نہیں اٹھانی. تو انہوں نے سب سے اہم جو درس دیا ہے وہ یہی دیا اطاعت کا، فرما برداری کا، کہ اگر ہم ان کی اطاعت کے درس کو لے لیں تو آج ہماری زندگی بھی جناب عباس کی طرح سنور جائے گی اور ہم عباس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے آج کے جوانوں کے لیے حضرت عباس جو ہیں وہ ایک ایسی مثال ہے، ایسی شمع ہے کہ ہمارے اگر نوجوان، ہمارے جوان ان کے نقش قدم پر چلیں تو مجاہد اسلام بن سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. خاص طور پر اس دور میں جب اسلام پہ، اہل اسلام پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور دین اسلام کو، مسلمانوں کو ایک ایسے نام سے اور ایسے القابات سے، ایسے خطابات سے پکارا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم عباس کا نقش قدم پر چلنے لگیں تو میرے خیال میں ہم اس کا مقابلہ جو ہے وہ بے باکانہ، دلیرانہ اور بہادرانہ طور پر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.